إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारका की हम तकमील कर लेंगे। आखिरी आयात की अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। सिर्फ जहन में वो नक्शा बिठा लीजिए ताकि आज हमारी बात जो है अपने तकमील तक पहुंच जाए। एक इजमाली जायज़ा अगर हम इस सूरह मुबारका का लें तो इसकी पहली 4 आयात वो हैं जो ज़िहार के मामले में अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह की हद है। तिल्का हुदूदुल्लाह जो कहा गया, ये अल्लाह की हुदूद हैं। जो शख्स भी इन्हें पामाल करेगा गोया कि वो अल्लाह का बागी भी है और सरकश भी है। हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर हज़रत औस इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ان کے درمیان جو زہار کا معاملہ ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ کا حکم۔ اس کے بعد بہت سخت آیات تھی نجوہ کی تہدید کے بارے میں، سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسی کرنا، ریشہ دوانیاں کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ظاہر ہے اس کے مرکز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف، اور یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ اس کی شدید ترین جو ہے وہ نکیر کی گئی ہے ان آیات کے اندر کہ جماعتی زندگی میں یہ معاملہ جو ہے نجوہ کا معاملہ، یہ گویا کہ سب میں قاتل ہے۔ انما النجوى من الشیطان، وہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ نجوہ کا جو عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ ہاں، آپ اگر کسی کی خیرخواہی میں، کسی کی نصیحت کے لیے آپ اس سے سرگوشی کرتے ہیں، اس سے تخلیہ میں بات کرتے ہیں، یہ تو مطلوب ہے۔ گویا کہ نجوہ کی ایک ہی اصطلاح ہے جو برے معنوں میں یہاں استعمال ہوئی، لیکن ساتھ ہی اشارہ کر دیا گیا وہ لوگ کہ جو یتناجون بالبر والتقوی، جو نجوہ تو کرتے ہیں لیکن خیرخواہی کے تحت، تقوی کے تحت، نیکی کے جذبات سے سرشار ہو کر۔ تو نجوہ کے معاملے میں جو ہے بہت سخت آیات ہم نے پڑھی۔ پھر ایک آیت مبارکہ وہ تھی جس ضمن میں نے آداب مجلس کا ذکر کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اصولی بات کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ ذرا گنجائش پیدا کرو اپنے مابین، جب تم مجلس کی حالت میں ہو، بیٹھے ہو محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباءنا و امہاتنا، اور جب تمہیں یہ کہا جائے فانشزوا، تو پھر یہ وہاں سے رخصت ہو جایا کرو۔ گویا کہ بیجا وہاں بیٹھا رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو گویا کہ جو بھی میر مجلس ہیں، جو اس محفل کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، جنہیں بطور خاص گویا کہ اس محفل میں اپنا کوئی بیان اور وعظ کرنا ہے، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں مجمع کے لوگوں سے تو انہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور جب محفل برخاست ہو جائے تو پھر وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ انہی آداب مجلس میں ایک واقعہ جو پچھلی مرتبہ میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی، وہ بات کسی اور طرف نکل گئی۔ ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور محفل بالکل بھری ہوئی تھی، کسی اور شخص کے آنے کی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ظاہر بڑے بڑے ہال تو نہیں تھے، آڈیٹوریمز نہیں تھے۔ مسجد نبوی اگر تھی بھی تو بہت ہی مختصر سا، ایک جیسے آپ کہیے کہ بڑے سائز کا ایک کمرہ کہہ لیجئے، اس سے زیادہ تو نہیں تھا۔ 30 40 50 60 افراد جو ہے اس کمرے کے اندر آ سکتے ہیں، باقی آپ صف بندی جو ہے باہر جتنی مرضی کر لیجئے۔ ایک موقع پر جبکہ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، اور کمرہ جو ہے جسے آپ کہتے ہیں لبالب بھرا ہوا تھا لوگوں سے، تو حضور نے دیکھا کہ 3 اصحاب بدر، بدری صحابیوں میں سے 3 جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ بیان جاری تھا، آپ نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ رک گئے اور آپ نے اس محفل میں سے 3 افراد کو وہاں سے اٹھ جانے کا حکم دیا۔ گویا کہ اس محفل میں جہاں کہیں اور کسی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، اور ان 3 بدری صحابہ کو اندر بلا کر ان کی جگہ بٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کو اٹھایا گیا ممکن ہے ان کے دل کے اندر کوئی بات ایسی آئی بھی ہو، لیکن بہرحال چونکہ صادق الایمان لوگ تھے، لہٰذا اس میں کسی درجے کی کوئی سبکی انہوں نے محسوس نہیں کی، اس لیے کہ وہ حضور کو جانتے تھے اللہ کے رسول کے حوالے سے۔ انا آمنا بک وصدقناک، کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم اس کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بدری صحابہ کو گویا کہ اندر جگہ عطا فرمائی اور وہاں سے 3 افراد کو وہاں سے اٹھا دیا۔
اب اس کی صراحت یہ نہیں کی گئی کہ وہ 3 افراد کون تھے. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا شمار منافقین میں ہوتا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ رو در رو کسی کو منافق نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود ایک بات جو ہے گنجائش کی یہ نکل سکتی ہے کہ حضور نے انہیں اٹھایا ہو کہ جو ایمان میں اس درجے کے نہ ہو. لیکن ایک بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ جو فضیلت ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ بدری صحابہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم مغفورون، جو حضرات بھی یہ اصحاب بدر ہیں جو بدر کے میدان میں موجود تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تو ایک درجہ ان کو فضیلت حاصل ہو گئی یا نہیں؟ تو گویا کہ یہ بھی قدر و منزلت ہے کہ کسی محفل میں اگر کوئی ایسے صاحب تشریف لائیں کہ جو علم میں اپنی حیثیت میں، دنیاوی حیثیت کی میں بات نہیں کر رہا، روپیہ پیسہ کسی درجے میں معیار نہیں بنتا، لیکن یہ کہ وہ فضیلت کے حامل ہوں تو انہیں گنجائش ہے کہ انہیں جگہ دی جائے، اور کسی ایسے شخص کو جو ایک عام شخص ہو اس کو کہا جائے کہ وہ ان کے لیے گنجائش پیدا کرے یا اٹھ کر جو ہے کہیں پیچھے چلا جائے. تو یہ واقعہ میں نے کچھ بیان کیا تھا لیکن یہ کہ درمیان میں رہ گیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب بھی تمہیں رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تخلیے میں کوئی بات کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی سرگوشی کے انداز میں بات کرنی ہو، تو اس بات کرنے سے پہلے گویا کہ اس کے لیے وقت لینے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقات نکال کر آؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بھی اپنی کئی جہات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو ہے وہ بھی مطلوب ہے. پھر منافقین کا نفاق سامنے آ گیا، اس لیے کہ روپیہ پیسہ نکالنا اور صدقہ کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا، کتنا صدقہ ہونا چاہیے؟ قرآن میں صدقے کی اس مقدار کو یا معیار کو جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا تھا، اور اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کیا خیال ہے 1 دینار صدقہ ہم مقرر کر دیں؟ تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑی ایک مقدار ہے. 1 دینار جو ہے وہ تو گویا کہ ایک سونے کا سکہ ہے، اس کی تو بڑی قدر اور مالیت ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر نصف دینار ہم اس کو مقرر کر دیتے. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بے تکلفی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں حضور اور کہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قدر و منزلت کے اعتبار سے کوئی نسبت و تناسب نہیں. عمر میں کتنے چھوٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40-45 برس تھی اور حضرت علی کل 9 برس کے تھے. کتنا فصل ہے، لیکن یہ کہ مشورہ کر رہے ہیں حضور حضرت علی سے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ نصف دینار جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 جو کے ہم وزن سونا جو ہے وہ صدقہ کر کے آئے. اب اس کی کیا مالیت ہوگی، کیا تعین کیا جا سکتا ہے، اس کا ذکر احادیث میں یا یہ کہ اس میں کتابوں میں نہیں ملتا، اور اسی کے اوپر بات جو ہے وہ پھر طے پا گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں واحد شخص تھا کہ جس نے صدقہ دیا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں مشورہ کیا. گویا کہ شاید ممکن ہے یہ واحد مثال ہو یا کچھ اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن حضرت علی اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا. اب یہاں تک جو بھی ہم نے مضامین پڑھے تھے اس کا منافقین کا ذکر جو ہے بہت سخت انداز میں پچھلی مرتبہ جو درس تھا اس میں سامنے آ گیا تھا. اب آگے منافقین کے کردار کا ایک اور پہلو واضح کیا گیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا، گویا کہ یوم حشر، قیامت کا دن. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. تو یہ منافقین اس دن اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے ہیں. منافقین کا یہ طرز عمل تھا نا کہ جھوٹ بولنا، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، معذرتیں ہیں. معذرت کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں،
لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جھوٹ شامل ہو گیا، اور پھر جب لوگوں نے ان کی اس بات کا یقین کرنا جو ہے وہ ترک کر دیا، تو اب جھوٹ پر جھوٹی قسمیں بھی کھانا شروع کر دی۔ یہ گویا کہ اگلے درجے کی سٹیج منافقت کی آ گئی۔ اور پھر تھرڈ اور لاسٹ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، منافقین کے دلوں میں۔ تو یہاں کہا گیا اللہ کے سامنے بھی وہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسا کہ دنیا کی زندگی میں اے مسلمانوں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ قسمیں کھانا جو ہے انہیں ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دے گا، وہ گویا کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے، حالانکہ خوب معلوم ہے انہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ حضور کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو حضور کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ سورہ منافقون کی ابتدائی 2-3 آیات جو اسی موضوع پر ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہی طرز عمل ان کا وہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ یحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ ہیں کہ جو اصل جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، دیکھیے اب اصل میں جس بنیاد پر ان کا یہ کردار وجود میں آ رہا تھا، یہ منافقت کے جو جراثیم ان کے اندر پیدا ہو رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ استحوذ علیہم الشیطان، اصل میں شیطان نے ان پر پوری طرح قابو پا لیا ہے۔ ہا وا اور زا یہ مادہ آتا عربی زبان ہے، کسی کو پوری طرح جکڑ لینا اپنے تسلط کے اندر۔ اور محاورے میں یہ الفاظ جو ہیں، جو اینیمل میٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ جب کہ نر جانور جو ہے وہ مادہ کے اوپر پوری طرح قابو پا لیتا ہے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، افزائے نسل کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی رکھا، انسانوں میں بھی رکھا۔ تو حاز یحاز اصل میں اس معنی میں آتا ہے۔ تو شیطان کے لیے یہ الفاظ کہ شیطان ان کے اوپر قابو یافتہ ہو چکا ہے، پوری طرح انہیں اپنے کنٹرول اور تسلط میں جکڑ چکا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اللہ کی یاد ہی سے وہ غافل ہو گئے، بھول گئے اللہ کو، اپنی موت کو، آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو۔ فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ ہیں اصل میں شیطانوں کا گروہ، حزب الشیطان۔ اگلی ہی آیت کے اندر حزب اللہ کے لفظ بھی آ جائے گا، جو آخری آیت ہے، ذرا طویل آیت ہے سورہ مبارکہ کی، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حزب کسے کہتے ہیں؟ جماعت کو، جتھے کو، گروہ۔ تو یہ لوگ جو منافقین میں شامل ہو چکے ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کے کہ گویا کہ جو انہیں چاہیے تھا اس کے بجائے وہ دبک کر رہ جاتے ہیں، گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں شیطانوں کا گروہ ہے۔ اولئک حزب الشیطان۔ یہاں یہ الفاظ جو آئے نا فانساہم ذکر اللہ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ کے ذکر کو انہوں نے اس سے غافل ہو گئے، بھلا دیا۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ جو ہے نقل کیا تھا، غالباً سلیمان ندوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی اور شخصیت تھی بڑی، جن کے دل میں یہ خیال تھا کہ کبھی مجھے تخلیق کا موقع اگر علامہ اقبال کے ساتھ ملا تو میں ان سے ایک سوال کروں گا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ جو پوچھنا چاہتے تھے علامہ اقبال سے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی بنیاد کیا ہے، کس فلسفی سے، افلاطون سے، سقراط سے، نیتشے سے، کس سے آپ نے فلسفہ اخذ کیا؟ اس لیے کہ بہرحال یہ فلسفہ خودی جو ہے ان کی گویا کہ شاعری کی اصل بنیاد ہے۔ انسان اپنی خودی پہچان، وہ غافل انسان، کہاں ہو تم اور کہاں تمہارا طرز عمل؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق پر پیدا کیا تھا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم تو اسفل سافلین ہو چکے ہو. تمہارے دامن کردار میں وہ دھبے اور وہ نجاستیں موجود ہیں کہ حیوانات بھی اسے دیکھیں تو شرمائیں. تو یہ خودی کو جو اجاگر کرنا ہے، اپنی خودی پہچان، او غافل انسان یا او غافل افغان کوئی الفاظ ہیں اس شعر کے. تو کسی دن وہ تخلیق کا جب انہیں موقع ملا تو علامہ اقبال سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ جو فلسفہ خودی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب ان کا خیال یہ تھا کہ علامہ جو ہے اس کی تشریح فرمائیں گے اور کہیں بہت دور کی کوڑی لے کر آئیں گے، میں نے وہاں سے لیا، یا یہ کہ مجھ پر القاء ہوا. تو علامہ اقبال نے انہیں کہا کہ وہ جو قرآن پڑھا ہے ذرا اس کو اٹھا کر لاؤ. وہ لے کر آئے تو سورہ حشر کی وہ آیہ مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا یہ ہے اصل میں فلسفہ خودی کی بنیاد، جہاں سے میں نے وہ فلسفہ اخذ کیا. جو انسان اپنے شرف سے، اپنی فضیلت سے غافل ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. گویا کہ شرف انسانیت ان سے چھین لیا گیا. جس اعلیٰ مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، انسان نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اس کی معرفت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الخاسرون. یہ وہ لوگ ہیں جو اب گویا کہ تباہ و ہلاکت سے برباد ہو کر رہیں گے. اولئک حزب الشیطان، یہ ہیں وہ کہ جو شیطانوں کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی جو جماعت ہے، شیطانوں کا جو جتھا اور جو گروہ ہے، وہی ہے جو تباہ و برباد ہو کر رہے گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. پس منظر میں ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کا. کھلے میدان میں تو مسلمانوں کے جو مخالف نہیں بنے، لیکن ریشہ دوانیاں کرنا، پلاننگ کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، زک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اور یہودیوں کے ساتھ ان کے جو خاص تعلقات تھے، اور یہودی حضور کی شدید دشمن. تو یہاں کہا گیا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی اختیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی ہوں گے جو سب سے بڑھ کر ذلیل و رسوا ہوں گے، بے قدر لوگ. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، مارے آستین ہیں. اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا لیکن کردار اس کے بالکل برعکس. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یہ ہیں کہ جو سب سے زائد بڑھ کر ذلیل و رسوا ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اب ایک بہت بڑا ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا. اللہ نے یہ بات تو لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبیوں کا معاملہ الگ ہے. بہت سے انبیاء تو وہ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہادت کا مقام انہوں نے حاصل کیا، تھے نبی. قرآن خود جو ہے فرد قرارداد جرم جب عائد کرتا ہے یہودیوں کے اوپر، تو وہاں الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ ان کا جرم ہے. اس سے بڑھ کر جسارت اور کیا ہوگی؟ لیکن رسول کا بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آیہ مبارکہ گویا کہ اس اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر کتبہ لکھ دی ہے، طے کر دی ہے. اللہ نے اس بات کو گویا کہ طے فرما دیا، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر. حضرت نوح علیہ السلام اگر 950 برس جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے،
اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی. چند ہزار تو اس بستی میں ہوں گے نا رہنے والے، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد جو تورات کے ذریعے بھی علم میں آتی ہے تو وہ 72 کی ہے. کوئی نسبت و تناسب ہے؟ لہذا سورہ قمر کے اندر بھی ان کے الفاظ وہی موجود ہیں، انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں اب مغلوب ہوا چاہتا ہوں، میں رسول ہوں، اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. رسول تو مغلوب نہیں ہوتا. لہذا گویا کہ وہاں بدست دعا جو ہے اللہ کے حضور وہ درخواست کر رہے ہیں، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، لہذا اے پروردگار اب تو بدلہ لے. فانتصر کے معنی کیا ہے؟ مدد کرے نہیں بلکہ بدلہ لے. ان کا جو طرز عمل رہا ہے، ان کی جو سرکشی اور بغاوت جو ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، 950 برس کا جو ہے عرصہ کم نہیں ہوتا، لیکن ٹس مس ہونے کو تیار نہیں. انی مغلوب فانتصر. اسی طرح سورہ مومن کے آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں. لیکن گویا کہ اس حصے کو جوڑ لیجئے اسی بات کے ساتھ، لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. انا لننصر رسولنا، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 115 میں فرمایا گیا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. وہاں بھی رسولوں کا ذکر، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، قوم میں اب گویا کہ کوئی، جسے آپ کہیے کہ جس طرح کسی دودھ کو بلویا جاتا ہے، جو مکھن حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا. اب قوم کے اندر کہیں جو ہے وہ صلاحیت ہی موجود نہیں کہ حق کو قبول کر لے، راندہ درگاہ ہو چکی ہے. جب رسول بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جھٹلا دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا وہ ابھی تک نہیں آ رہا، جاءہم نصرنا، پھر اچانک ہمارا جو ہے عذاب وہ ظہور میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ رسولوں کو غالب فرما دیتا ہے. بئی معنی کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان جو ہے وہ بچا لیے گئے، رسول غالب ہو گئے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، بہت طاقت والا ہے. وہ محتاج نہیں ہے مسلمانوں کی جہاد کا اور قتال کا. اللہ کا تو یہ حکم ہوگا اور تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کا ایک اذن ہوگا، کسی فرشتے سے کہے گا، وہ ایسی چنگھاڑ جو ہے اپنے منہ سے نکالے گا کہ قوم ہلاک ہو جائے گی. صرف وہی لوگ بچائے جائیں گے جو اہل ایمان تھے، جنہوں نے رسول کی تائید اور نصرت کی تھی. ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ. دیکھیے یہاں پھر انہیں منافقین کا کردار، ان کی دوستیاں اور ان کے دلی تعلقات گھریلو مراسم کن لوگوں کے ساتھ تھے؟ یہودیوں کے ساتھ، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، منافقین کو، کہ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہم ہیں. وہی بات یہاں دوسرے انداز میں آ گئے، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کہ وہ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، وہ دوستی کریں من حاد اللہ ورسولہ، ان لوگوں کے ساتھ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی. یہاں مراد کون ہے؟ وہ 3 خاندان یا 3 قبیلے جو یہودیوں کے آباد تھے وہاں، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھے. انہی کے یہودیوں کے ساتھ ان منافقین کے جو ہے تعلقات تھے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ہوں ان کے اپنے باپ،
ماں بھی اگر مشرک ہے ٹھیک ہے، اس کی خدمت، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا لازم ہے۔ یہی معاملہ باپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر وہ اپنی اسی آبائی دین کے اوپر قائم ہے۔ یہاں فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے اپنے صلبی اولاد، ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا یہ کہ ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، ان کے اہل قبیلہ کیوں نہ ہو، عشیرتہم، ان کے اپنے قبیلے کے اپنے گھرانے کے لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان لوگوں کی دوستیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے دلی تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، من حاد اللہ ورسولہ، اگر اس کسوٹی کے اوپر وہ لوگ پورے اتر رہے ہیں تو ان کے کوئی اہل ایمان کے تعلقات اپنے ان قریب ترین کے عزیزوں کے ساتھ بھی باقی نہیں رہنے چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں معاملہ جو ہے صرف رشتہ داری کا نہیں ہے، حق اور باطل کا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہے، اہل ایمان ہے، اہل تقوی ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو گویا کہ ایک ایسی فصیل درمیان میں حائل ہے کہ جس نے بعد المشرقین پیدا کر دیا ان دو گروہوں کے درمیان، ایک حزب الشیطان ہے، دوسرے حزب اللہ ہیں۔ تو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کے جو اللہ پر ایمان رکھنے والی، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہے، آخرت کو ماننے والی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ان کے دلی تعلقات ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، خواہ یہ لوگ ان کے آباء و اجداد میں سے ہوں، خواہ ان کی اولاد میں سے ہوں، خواہ ان کے بھائی بندوں میں سے ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو گروہ ہے حزب اللہ کا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے دل میں ایمان رچا بسا دیا ہے، ایمان سے ان کے دلوں کو مزین کر دیا ہے۔ اب اگر آپ تاریخ کے صفحات الٹا کر دیکھیں تو آپ کو کتنی مثالیں مل جائیں گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان اہل ایمان کے لشکر میں شامل، اور جو لشکر مکے سے آیا تھا 1000 افراد پر مشتمل، ان میں ان کے اپنے والد بھی موجود تھے، عبداللہ جراح کے نام سے جو ان کا نام ہے۔ تو حضرت عبید ابن جراح نے اپنے والد کو قتل کیا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ جب حق و باطل کا معرکہ ہے تو رشتہ داریاں جو ہیں کہیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، اس لیے کہ یہ کون تھے؟ جو ان لوگوں کے ساتھ تھے جو اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے آئے تھے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن۔ یہاں وہ رشتہ داری اور قرابت داری وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اتنی طویل لسٹ جو دی گئی وہ کیوں بھی دی گئی؟ پھر نوٹ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مسلمانوں کے لشکر میں شامل، ان کے اپنے سگے ماموں ہیں عاصم، وہ دشمنوں کے ساتھ، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ یہ نہیں کہ گویا کہ انہیں بلا کر سامنے بلایا ہو، ان کو قتل کیا ہو، جب اب جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی تلوار کی زد میں آیا، خواہ پہچان لیا کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کے جو ہے وہ سر قلم کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاصم کا جو ہے سر قلم کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل بنیاد کیا تھی؟ کہ وہ لوگ اس لشکر میں شامل تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا دشمن تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن جو ہیں، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس وقت تک کافر تھے، مشرک تھے،
وہ کفار کے لشکر میں شامل، اور حضرت ابوبکر یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں، آپ کے دست و بازو۔ تو ایک موقع پر جب کہ وہ ایمان لا چکے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے والد ابوبکر سے یہ کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہما کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنی تلوار کو روک لیا، آپ پر وار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی اپنی تلوار نہ روکتا۔ اب اس کی کوئی آپ تعبیر کر سکیں گے سوائے اس کے کہ ایمان اور یقین اللہ پر اور اللہ کے حکم پر۔ یہاں حق و باطل کا معرکہ ہے، یہاں تو گویا کہ باپ سامنے ہے، بھائی سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، اور بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ تھیں کہ جو دشمن تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مشاورت ہو رہی تھی، 70 قیدی جو ہے سامنے موجود تھے، بندھے ہوئے تھے، حضور نے مشاورت کی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ انتہائی نرم دل والے تھے حضرت ابوبکر، رقیق القلب۔ کیا عجب کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ بھی تو آخر ایک فلسفہ ہے نا، کہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے ان سب کو معاف کر دیا جائے، یا یہ کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، جان بخشی کر دیں ان کی۔ حضرت عمر کا طرز عمل کیا تھا، ان کا مشورہ کیا تھا؟ نہیں، ان سب کو قتل کیا جائے۔ یہ آیت ہے اس جنگ میں کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ اسلام کے جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ لہٰذا ان میں سے کوئی شخص بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے، سب کو قتل کیا جائے۔ حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا۔ تو ان آیات کی اگر آپ روشنی میں دیکھیں گے تو یہ جو مثالیں ہیں اس کی تعبیر کیا کر سکیں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی برتنا۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ اگر حق و باطل کا معاملہ ہے تو پھر مومن تلوار ہے۔ ہاں، باہمی تعلقات، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر رقت قلبی، نرم دلی کا معاملہ، یہ بالکل دوسری شے ہے یہ اہل ایمان کے درمیان۔ لیکن کافر وہ جو حربی کافر ہو، ورنہ کافر بھی انسان ہے، اس کی جان بچانا بھی آپ پر فرض ہے، وہ بھی تو آخر انسانی جان ہے نا۔ تو اس کے درمیان ایک توازن برقرار رہنا چاہیے۔ جب حربی قاتل ہوگا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی میں اس انتہا کو پہنچ جائے کہ جہاں جا کر گویا کہ وہ اپنے آپ کو مستحق قرار دیتا ہے کہ اب اس کے ناپاک وجود سے اس روئے ارضی کو پاک کر دیا جائے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بہار پیدا فرما دی ہے۔ وایدہم بروح من، اور ان کی مدد فرمائی ہے اپنے خاص فیض سے، روح القدس سے۔ روح القدس کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس لیے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر رسول کہلاتے ہیں، اور جب کفار اور مشرکین کی طرف سے ایسے اشعار کہے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بہت ہی ایک کہیے کہ گستاخی اور بے ادبی جو ہے اس کے مترادف ہوتے تھے، حجو گوئی ہوتی تھی، اشعار کی شکل میں حضور کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حضور کے بہت ہی قریبی تعلقات ان کے ساتھ تھے، یہ بھی شاعر تھے۔ تو وہ اپنے شعر کے ذریعے گویا کہ اس حج والے جو الفاظ ہیں ان کی تردید کیا کرتے تھے۔
تو کسی ایسے ہی موقع پر کہ جبکہ کچھ شعراء جو ہیں جو مشرکین اور کفار میں سے تھے حضور کی حجو کر رہے تھے، حضرت حسان ابن ثابت جو ہے حضور کی مدح میں، جسے آپ نعتیہ اشعار کہتے ہیں، تو اپنے اشعار جو ہے وہ اس وقت پڑھنے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اے پروردگار روح القدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما، تائید فرما، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ یہ جو صادق الایمان لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان کی مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا ایسے لوگوں کو جن کا ذکر اوپر ہو رہا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور کلمہ حق پر قائم رہتے ہیں، خواہ بات ان کے باپ کے خلاف جا رہی ہو، اولاد کے خلاف جا رہی ہو، بھائی کے خلاف جا رہی ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو گہرا اتار دیا ہے، ان کے دل کی بہار بن گیا ایمان، اور پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے بروح من، روح القدس کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو داخل فرمائے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، چشمے رواں ہیں۔ جنت کا نقشہ جب بھی قرآن پیش کرتا ہے تو خاص طور پر اس لیے کہ عرب کا لق و دق صحرا، اس میں کہیں کوئی نخلستان ہے جہاں کھجور کے درخت بھی ہیں، انگور کی بیلیں بھی ہیں، انواع و اقسام کے آپ کو پھل اور میوے بھی حاصل ہیں، پھر ساتھ ہی جو ہے چشمہ بھی رواں ہے، گویا کہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدائی انتظام ہے اس پوری کھیتی باڑی کی ایریگیشن کا، تو وہ چشموں کا بہنا ان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں۔ خالدین فیہا، اور وہاں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اہل ایمان کا ذکر ہے، منافقت کا پردہ پہلے چاک کر دیا گیا اور شدید ترین عذاب کی وعید انہیں سنا دی گئی۔ اب یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو اتنے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ٹریبیوٹ جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا، یہ سب سے جسے آپ کہیے بلند درجے کی بات ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ جو بھی انہوں نے اس دنیا میں ایمان، تقوی اور جہاد اور وفاداری اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا حق ادا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ان سے راضی ہے۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا اگر جس شخص کو حاصل ہوگی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ ہماری کامیابی تو معتبر ہے نا اس دنیا میں روپے پیسے سے، جائیداد سے اور تمام چیزیں کہ جو ہمارے اندر کھبی ہوئی ہیں، آخرت کی کامیابی کا معاملہ تو اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، گویا کہ وہ کام کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ اگر ناراض ہو گیا فقد خسر خسرانا مبینا، تو یہ تو پھر بہت بڑی تباہی اور بربادی کا معاملہ ہے نا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ حالانکہ کہاں بندہ نسبت خاک رابع عالم پاک کو نسبت و تناسب ہی نہیں۔ اصل آئیڈیل اور ہدف کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن یہاں آگے بڑھ کر یہ بات کی گئی کہ وہ اہل ایمان جنہیں اللہ نے وہ اجر، وہ جسے آپ کہیے کہ ریوارڈ عطا فرمایا، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ حالانکہ انسان کا مطلوب تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نا، تو وہ شخص جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ سے راضی نہ ہو؟ اللہ کی عنایات پر جو شاد و فرحاں کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ان کو دیا جائے گا، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہیں۔ دیکھیے یہی وہ الفاظ ہیں نا جو ہم صحابہ کرام کے لیے استعمال کرتے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہمارے دین میں اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، چند الفاظ جو ہیں مختلف کیڈرز کے ساتھ مخصوص ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کیا ہے؟ دعائیہ الفاظ ہیں نا، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی جو رحمت شامل حال ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ الفاظ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے نہیں، لیکن اصطلاحاً یہ صرف حضور کے لیے استعمال ہوگی۔ انبیاء اور رسول کے لیے، بقیہ جتنے بھی رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، تو علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ اصطلاح جو ہے مخصوص ہے انبیاء اور رسول کے لیے، اور اس میں امتیازی شان جو حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے مخصوص ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص گویا کہ جس نے بہرحال دین میں بہت آگے ہے، دینی خدمات بھی ہیں، عالم دین ہے، قرآن حکیم کی درس و تدریس میں جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے خاص اسے جو ہے اس کام کے لیے مخصوص کر لیا، سلیکٹ کر لیا، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ پر، علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول کے لیے، پھر صحابہ کرام کے لیے جو یہاں الفاظ آئے رضی اللہ تعالی عنہم، پھر عام ایسے شخص کے لیے کہ جو بہرحال جس کا علمی مقام بھی ہو، جو علماء دین میں شامل ہو، جس کی دینی خدمات کو بھی سراہا جاتا ہو، رحمت اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد عام مسلمان جو ہے اس کے لیے عام طور پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ، وہ کیا ہیں؟ مرحوم، کہ گویا کہ وہ بھی اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں۔ تو یہ مختلف الفاظ اصطلاحات جو ہیں گویا کہ جو مخصوص ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی عموماً عام طور پر علیہ السلام رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس فارمولے کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جو ہے مخصوص ہے انبیاء و رسول کے لیے۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت۔ اس سے پہلے ہم نے منافقین کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ ہے اصل میں شیطانوں کا گروہ، شیطانوں کی پارٹی۔ اور یہاں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اصل میں اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی پارٹی، اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کی جماعت ہوگی جو اپنی مراد کو پہنچ کر رہے گی، جو کامیاب ہوگی، فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگی۔ یہ حزب اللہ کے الفاظ سورہ مائدہ آیت نمبر 56 کے اندر بھی موجود ہیں۔ الفاظ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یا ہم المفلحون کے الفاظ آئے نا، کہ اللہ ہی کی جماعت ہے کہ جو بالآخر کامیاب اور سرفراز ہوگی آخرت میں، اس دنیا میں بھی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم لازماً سر بلند ہوگے اگر تمہارے اندر حقیقی ایمان موجود ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ کا پختہ وعدہ ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں کامیابی، فوز و فلاح انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اللہ کی جماعت بنے، اس پارٹی میں شامل ہوئی جو اللہ کی پارٹی تھی۔ یہاں مفلحون کے الفاظ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، گویا کہ فلاح کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے کسی درجے میں، لیکن اصلاً آخرت کے ساتھ ہے۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی دوستی رکھتا ہے، وفاداری اختیار کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معاملہ رکھتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہی حزب اللہ کے الفاظ، تو جان لو کہ اللہ کی یہ وہ پارٹی ہے، ہم الغالبون، جو غالب آ کر رہیں گے۔ اور غلبے کا تعلق گویا کہ زیادہ اس دنیا کے غلبے کے ساتھ ہے۔ اور بالآخر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے بالواقع جو ہے وہ غالب ہوا ہے، نافذ ہوا ہے، جھنڈا سر بلند ہوا ہے۔
تو فإن حزب اللہ هم الغالبون کے الفاظ جو ہیں سورہ مائدہ میں ہیں، اور یہاں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی ہے کہ جو بالآخر کامیاب ہوگی، فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگی۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین کا جس طرح یہاں ذکر کیا گیا اس مرض نفاق سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور واقعتاً ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ ہم اپنا شمار حزب اللہ میں کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔